اختلاف کے بعد مذہب ان کا ایک تھا، ایمان ان کا ایک تھا، عقیدہ ان کا ایک تھا۔ اس سیاسی اختلاف کے بعد بظاہر دو گروہ بن گئے، ایک سیدنا علی کا حمایتی، ایک سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آواز لگانے والا۔ اے ابن عباس، آپ عثمانی ہو یا علوی ہو؟ عبداللہ ابن عباس جملہ سنا رہے ہیں، اے کاش، اے کاش، اے کاش مسلمانوں کے دل میں ابن عباس کا یہ جملہ اتر جائے۔ کہتے ہیں سوال کرنے والے، نہ میں علوی ہوں، نہ میں عثمانی ہوں، نہ علی کی ملت پہ، نہ عثمان کی ملت پہ، میں محمد رسول اللہ کی ملت پہ۔ اپنے نام کے ساتھ فخر سے قادری لگانے والوں، نقشبندی لگانے والوں، بریلوی اور دیوبندی لگانے والوں، اے کاش آج کا مسلمان ان سوال کرنے والوں کو جواب دے جن سے پوچھنے والے پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ وہ اپنے بنائے ہوئے فرقوں کا نام لیتا ہے، وہ اپنے اپنے مولویوں پیروں اماموں کی طرف نسبت کی ہوئی جماعتوں کا نام لیتا ہے۔ کاش ہماری زبان پہ یہ جملے آئے۔ ہم سب علماء کا احترام کرتے ہیں، ائمہ کا احترام کرتے ہیں، محدثین کا احترام کرتے ہیں، اولیاء اللہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم کسی امام، پیر، فقیر، حضرت، شیخ، مرشد کے نام پہ گروہ نہیں بناتے، جماعتیں نہیں بناتے۔ ہم سے پوچھنے والوں تمہارا مذہب کیا ہے؟ ہم مذہب محمد پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان آثار سے ثابت ہوا ما انا علیہ واصحابی، وہ گروہ جو نبی کے طریقے اور صحابہ کے طریقے پر ہے، وہ صرف اہل الحدیث، اہل السنہ، جو حدیثوں کو پکڑے ہوئے، جو سنتوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ لوگ فکر کرے، غور کرے جو شرک اور بدعات کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے، شرک اور بدعات کے اندھیروں سے نکلنا بھی نہیں چاہتے اور اہل سنت کے لیبل کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، قبروں پہ سجدے کر رہے، قبروں کا طواف کر رہے۔ قبروں پر میلے عرس کا انعقاد کر رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت ہونے کے دعوے دار بھی، اہل سنت والجماعت ہونے کے علمبردار بھی، مسئلہ پوچھا جائے ہم فلاں امام کے ساتھ، ہم فلاں پیر کے ساتھ، ہمارے حضرت نے یہ فرمایا، ہمارے شیخ نے یہ فرمایا۔ اگر تم اہل سنت ہو
تو سنت نام ہے فرمان محمد، عمل محمد، قول محمد، اعتقاد محمد، اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر یہ نہ کہو ہمارے امام نے یہ کہا، ہمارے پیر نے یہ کہا، بلکہ کہو سب اماموں کی عزت، سب پیروں کی عزت، سب بزرگوں کی عزت، لیکن دین کے مسئلے میں محمد رسول اللہ نے یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچے اہل سنت کا واقعہ سنو۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے صحابی رسول سے، مسئلہ پوچھتا ہے اس مسئلے میں آپ کیا فرماتے ہو؟ صحابی جواب میں کہتے ہیں اس مسئلے میں مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان یہ ہے۔ سائل جواب میں کہتا ہے میں نے تو سنا ہے شاید سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اس مسئلے میں کچھ الگ رائے رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں پیر نوری بوری سرکار کی دلیل لے کر دھمال ڈالنے والوں، پوری ہو گئی لال شہباز کے لندر لاجانی بھائی سرکار فرما رہے ہیں کہ سارا علی پاک کا میدان ہے، سب تمال پاؤ، نعرہ حیدری۔ بگڑی بنائی جانا لاجانی بھائی جانا کرما دے نال حیدر دا لال سونا، کرما دے نال سونا بگڑی بنائی جانا۔ کرم کیتا بخت جگہ دتا حیدر دا لال سونا، کرما دے نال سونا حیدر دا لال سونا، کرما دے نال سونا۔ حضرتوں کے سامنے سجدوں میں گرنے والوں، پیروں کو رب کی تصویر کہنے والوں، نبی کریم کو اللہ کے نور کا ٹکڑا کہنے والوں، یہ سارے باتیں لقائق اس لیے تسلیم کر لینے والوں، فلاں حضرت نے کہا، فلاں شیخ نے کہا، فلاں امام نے کہا۔ ارے کائنات کے سارے پیر، سارے شیخ، سارے امام، سارے مرشد ایک پلڑے میں اکٹھے ہو جائے، وہ ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سیدنا عمر نے کہا تھا، سیدنا عمر نے کہا تھا رضی اللہ عنہ وارضاہ، ابو بکر ایک نیکی مجھے دے دے،
ایک رات مجھے دے دے، ایک دن مجھے دے دے، میری زندگی بھر کی نیکی تو لے لے۔ وہ رات مجھے دے دے جس رات تو نے مصطفیٰ کو اپنی گود میں خار میں لٹایا ہوا تھا۔ ابو بکر وہ دن مجھے دے دے جس دن ہم کہہ رہے تھے یہ زکات کا انکار کرنے والے نماز تو پڑھتے ہیں، ان سے جنگ نہ کی جائے، اور تو کہہ رہا تھا اگر سارے مدینے والے لوٹ گئے ابو بکر اکیلا ان سے جہاد کرے گا۔ ایک دن اور ایک رات کی نیکی مجھے دے دے، عمر کی عمر بھر کی نیکی تو لے لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیتے ہوئے مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ آسمان کے چمکتے ہوئے تاروں کو دیکھتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ دل میں سوال آتا ہے، کہتی ہے آقا کیا آپ کی امت میں، آپ کی جماعت میں، آپ کے صحابہ میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی نیکی یہ آسمان کے تاروں کے برابر ہے؟ کوئی گننے والا گننا چاہے آسمان کے تاروں کو کوئی انسان نہیں گن سکتا۔ کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی نیکی آسمان کے تاروں کے برابر ہو؟ آقا فرماتے ہیں ہاں عائشہ۔ فوراً پوچھتی ہے اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ اور جی میں یہ ہے میرے بابا کا نام لیں گے۔ کہا وہ عمر بن خطاب۔ عمر بن خطاب کی نیکیوں کی یہ حالت جیسے آسمان کے تارے ویسے عمر کی نیکیے۔ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی نیکیوں کا یہ حال ہے تو ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ ابو بکر کی نیکیوں کا کیا بنا؟ آقا مسکرائے، مجھے زبان حال سے آقا کے جذبات کی ترجمانی کرنے دیجئے۔ مسکرائے، کہا عائشہ پوچھتی ہے ابو بکر کی نیکیوں کا ترازو بناتی ہے آسمان کے تاروں کو۔ آسمان کے سارے تارے مل کر ابو بکر کی ان راتوں کے برابر نہیں ہو سکتے جس راتوں میں مجھے غار میں لے کر بیٹھا تھا۔ پیروں فقیروں کے جملوں کو سن کر، اماموں مولویوں کی باتوں کو سن کر، محمد کی حدیث کو ٹھوکر مارنے والوں، فرمان مصطفیٰ کو چھوڑنے والوں، صحابی کے جملوں پہ غور کرنا۔ سائل کہتا ہے آپ نے جس مسئلے میں حدیث رسول سنائی اس مسئلے میں شاید ابو بکر و عمر نے کچھ یوں کہا تھا۔ جواب کیا ہونا چاہیے جو ہم دیتے ہیں؟ اجی ٹھیک ہے حدیث تو ہے، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ہمارے شیخ بھی کوئی چھوٹے تو نہیں ہے نا۔ ہمارے امام نے بڑی محنتیں کی ہے، اللہ کے بڑے ولی ہیں، 40 سال کے چلے کٹے ہوئے، انہوں نے اللہ کو بڑا راضی کیا ہے۔ ان کی بات نہیں، ابو بکر اور فاروق اعظم کی بات۔ جواب میں صحابی کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں آسمان والا تجھ پہ پتھروں کی بارش کر دے۔ میں کہتا ہوں محمد نے یوں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا ہے ابو بکر عمر نے یوں کہا۔ تو حدیث مصطفیٰ کے مقابلے میں ابو بکر عمر کے جملوں کو پیش کرتا ہے، ڈرتا ہوں آسمان سے تجھ پہ پتھر نہ برسا۔ اہل سنت کون ہے؟ جو نبی کی حدیثوں سے چمٹے ہوئے، جو نبی کی سنتوں سے چمٹے ہوئے، دنیا کے اندر ہر بندے کی ٹکر، ہر بندے کی ناراضگی، ہر بندے سے لڑائی خریدی جا سکتی ہے، مصطفیٰ سے بے وفائی نہیں کی جا سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل سنت جو حقیقت میں اہل الحدیث ہے، ان کا نام فرقہ ناجیہ بھی ہے۔ اس جماعت کا نام فرقہ ناجیہ، اور اس سے مراد نجات پانے والی جماعت، جو جہنم سے نجات پائے گی، جو آگ سے نجات پائے گی، جو عذاب سے نجات پائے گی۔ اور یہ نجات کیوں پائیں گے؟ اس لیے کہ محمد الفرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم
قیامت کے دن فرق ہی